السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، پیارے دوستو، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سامنے والا انسان، سامنے والا شخص آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا سچا پیار کرتا ہے، تو یہ وظیفہ کر لیا کریں، تو اس سے پتہ چل جائے گا وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کیونکہ تو یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ وہ خود ہی اپنی زبان سے اس چیز کا اعتراف کر لے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بہت آسان سا یہ عمل ہے۔ اول ایک بار درود شریف پڑھ کے تو آپ نے یہ جو لکھا آ رہا ہے اس کو آپ نے اوپن لامحدود، یعنی جتنا آپ پڑھ سکیں، لازمی نہیں ہے، دل میں آپ نے پڑھنا ہے، دل میں پڑھتے رہیں اور اس سے بات بھی کریں اور دل میں پڑھیں، اور جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ خود ہی اپنی زبان سے اس کا آٹومیٹکلی نکلنا شروع ہو جائے گا کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، کیا آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ تو دوستو، بڑا آسان یہ طریقہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوف آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی اور چہرے کا رنگ زرد ہونا شروع ہو جائے گا، پسینے آ جائیں گے چہرے پہ۔ تو اگر وہ سچ بول رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی ہوگی، چہرے پہ مسرت کے آثار نظر آئیں گے آپ کو۔ تو بہت آسان سا طریقہ یہ چیک کرنے کا، تو یہ آپ کے سامنے ہی سب کچھ اوپن ہو جائے گا، یا تو وہ منہ سے خود ہی بتانا شروع کر دے گا، یا یہ دو اثرات ہیں ان سے پتہ چل جائے گا۔ بہت آسان سا ہے۔ تو یہ بہت پیارا اور آسان سا عمل ہے کسی کو چیک کرنے کا، کسی کے محبت کی کسوٹی کو چیک کرنے کا۔ یہ ایک محبت کی کسوٹی ہے، محبت کا امتحان ہے۔ تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ میرے لیے کتنا سنسیئر ہے، میرے کام آئے گا، کام اس سے مجھے کوئی حاصل فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ آپ اس کے سامنے بیٹھ کے دل میں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کی زبان سے یس نو نکلے گا۔ کم زیادہ کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے پیار، آپ کا کام کرے گا نہیں کرے گا، کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ اس کی زبان سے آپ اعتراف کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ اس کی زبان سے ہی اعتراف ہوگا، تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کا کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کسی سے امیدیں لگا لینا یہ بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، بندوں سے امیدیں لگانا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے امید لگانے سے پہلے یہ عمل کر لیا کریں۔ بہت پیارا سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے آپ بہت سارے ٹینشنیں پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ بلا وجہ کی آپ ٹینشن لے لیتے ہیں کہ میں نے اس سے امید لگائی ہے، میرا کام نہیں ہوا یا میرا کام نہیں کر، تو یہ آپ آن دی اسپاٹ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس کو کر لیجئے گا، آپ کی بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دوستو، شرک کیا ہے؟ شرک ہے کہ ہم اللہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم کسی غیر کی پوجا کرتے ہیں، ہم کسی غیر کو مدد کے لیے طلب کرتے ہیں، ہم کسی غیر سے اپنی ساری توقعات لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ تو ایک ہے، اللہ سے ہم توقعات لگاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں کیونکہ وہی ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم دوسروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ ایک شرک یہ بھی ہے، بہت لوگوں کو کم پتہ ہے۔ ہم فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہ شیطانیت حاوی ہوگی، شیطانیت حاوی ہو گئی، اس نے سلا دیا ہمیں، ہم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، ہم نے اس کا کہنا مان لیا، اپنے نفس کا کہنا مان لیا کہ سویا رہے، ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، تو یہ بھی شرک کے جو زمرے میں آتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم شرک کر جاتے ہیں، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے وہ مانتے نہیں ہیں، تو ہم اپنے نفس کی مان لیتے ہیں۔ جب ہم اپنے نفس کی مانتے ہیں تو وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ بعض اوقات ہم تھکے ہوئے ہیں، آئے ہم اب نماز بھی پڑھنی ہے، تو اب سوچ رہے ہیں
کیا کریں؟ تو اب نفس کہتا ہے چل آرام کر، ریسٹ کر، تھکا ہوا ہے، تو ہم نے اپنے نفس کی مانی نا، اللہ تعالیٰ کی تو نہیں مانی، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم شرک کر جاتے ہیں۔ دوستو ان چیزوں کو بچیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کریں۔ جب ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں گے تو بہت سارے چیزیں جو ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے، بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر ہم کو کوئی نہیں بتاتا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، کیونکہ بتانے والے جو ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا علم ہے مگر وہ آگے آپ کو فورس نہیں کرتے، کیونکہ انہیں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ جب میں بتاتا ہوں آپ کو تو میں اس پہ عمل کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا نا۔ جب میرے پاس یہ علم ہے، میں آپ کو بتا تو رہا ہوں مگر خود عمل نہیں کر رہا، تو بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود جان بوجھ کر نہیں بتاتا، کیونکہ اس کو بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم شرک کر جاتے ہیں، تو شرک سے بچیں، اللہ تعالیٰ کو حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو ہم اس کی تعمیل کریں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کو جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔